بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب الصلاة علی المیت وتشیعہ وحضور دفنہ وکراہیت اتباع النساء الجنائز۔ میت کی نماز جنازہ پڑھنے، نیز جنازے کے ساتھ چلنے اور دفن میں شریک ہونے اور جنازوں کے ساتھ عورتوں کے جانے کی کراہیت کا بیان۔ وقد سبق فضل التشیع، جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت پہلے گزر چکی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شاہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین متفق علیہ۔ جو شخص جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ جو اس کے دفن تک موجود رہے اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ پوچھا گیا 2 قرات کی مقدار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کی مانند۔ اس حدیث میں مسلمان کے جنازے میں شرکت کی فضیلت کو بیان کیا کہ اگر جنازے میں شریک ہو تو 1 قرات ثواب ملے گا، پھر اگر اس کی تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو مزید 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ اور ملا علی قاری یہ فرماتے ہیں کہ قرات اصل میں دینار کے 12ویں حصے کو کہتے ہیں، جس کا وزن تقریباً 4 جو کے برابر ہوتا ہے، مگر یہاں مراد قرات سے عظیم حصہ ہے، یعنی بہت بڑا انبار، جس طرح کہ ایک دوسرے روایت میں اس کو احد پہاڑ سے بھی تشبیہ دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر جب پوچھا گیا کہ قرات سے کیا مراد ہے، آپ نے کہا مثل الجبلین، یعنی 2 جبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ۔ اور دوسری روایت میں جیسے کہ وہاں پہ تصریح کی گئی احد کی، تو مطلب بہت زیادہ اس کو ثواب ملے گا، اور اگر صرف جنازہ پڑا تو اس کا پھر آدھا ملے گا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات، رواہ البخاری۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قرات احد پہاڑ کے مانند ہے، جو اس کے دفن کرنے سے پہلے واپس لوٹ آئے تو وہ 1 قرات کے ساتھ واپس آئے گا۔ تو اس میں بھی مسلمان کے جنازے کے ساتھ اور اس کی تدفین میں شامل ہونے کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کی نیت سے جائے، مطلب یہ کہ جنازے کی نماز اور تدفین کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ محض اللہ جل شانہ کی رضا کو سامنے رکھے، اور اگر کسی اور غرض کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو یہ اس وجہ سے کہ یہ میرا پڑوسی تھا اس لیے جنازے میں شامل ہوا، یا یہ میرا افسر تھا یا رشتہ دار تھا اس لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کے لیے شامل ہو تو پھر اس پر یہ اجر ہوگا، اور اگر نیت کوئی دوسری ہوگی تو پھر اس اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قرات مثل احد، یعنی ہر قرات احد پہاڑ کی مانند ہے۔ جیسے کہ پہلی روایت میں صرف بڑا پہاڑ کہا تھا، مگر یہاں پر اس کی تصریح ہے، یہاں پر مزید وضاحت سے بتا دیا کہ قرات سے مراد احد پہاڑ، یعنی بہت بڑا پہاڑ ہے احد، اس جتنا ثواب مراد ہے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق علیہ۔
ومعناه لم يشدد في النهج كما يشدد في المحرمات۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں یعنی عورتوں کو ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا ہے، لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روکا تو یقیناً گیا ہے، لیکن اس میں اس طرح سختی نہیں کی گئی جس طرح دوسرے محرمات میں سختی کی گئی۔ اس حدیث مبارک میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز کہا، جانے سے روک دیا، کیونکہ اس میں کئی خرابیاں لازم آتی ہیں، مثلاً مردوں کے ساتھ اختلاط، عورتوں کا جزا فضا زیادہ کرنا۔ تو ان سب کا راستہ بند کرنے کے لیے شریعت نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے روک دیا، اور جمہور علماء کے نزدیک یہی مذہب ہے۔ اسی وجہ سے امام سبکی نے فرمایا کہ احناف اور امام احمد اور جمہور علماء کے نزدیک عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ علامہ ابن امیر الحاج فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف جنازے کے ساتھ عورتوں کے جانے کا خیر القرون میں تھا، جبکہ عورتیں دین کی تابع اور ناجائز باتوں سے اجتناب کرنے والی تھیں۔ ہمارے زمانے میں تو اب کسی کا اختلاف نہیں، سب ہی کے نزدیک عورتوں کا جانا ناجائز ہے۔ اور علامہ ابن امیر الحاج یہ 7ویں صدی ہجری کے آخر اور 8ویں صدی کے ابتداء میں گزرے ہیں۔ جب وہ اپنے زمانے میں یہ فرماتے ہیں تو اب چونکہ اتنی صدیاں اور گزر چکی، تو اب تو بدرجہ اولا عورتوں کا جانا ناجائز ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ باب استحباب تکثیر المصلین علی الجنازہ وجعل صفوفہم ثلاثۃ فاکثر۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کا زیادہ ہونا اور تین یا تین سے زیادہ صفیں بنانا مستحب ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، تو وہ سب میت کی بخشش کی سفارش کریں تو ان کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔ یعنی اس میت کے لیے اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان میت پر 100 آدمی نماز جنازہ پڑھے تو ان کی سفارش قبول ہو جاتی ہے اور اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں 3 قسم کی احادیث وارد ہوئی۔ نمبر 1 تو 100 آدمی، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ 100 آدمی نماز جنازہ پڑھیں، اور دوسری جگہ ہے کہ 40 آدمی نماز جنازہ پڑھیں تو مغفرت ہو جائے گی، اور ایک جگہ ہے کہ 3 صف میں نماز پڑھ لیں، یعنی 3 صفیں ہوں تب بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ ممکن ہے کہ شروع میں 100 آدمیوں کی شرکت پر یہ فضیلت نازل ہوئی، پھر اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر 40، اور پھر اس کے بعد مزید رحم فرما کر 3 صفوں پر یہ فضیلت بیان فرما دی۔ اور بعض کے نزدیک تینوں احادیث میں تعداد مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے، یعنی جس میں کثرت سے اکثر مسلمان شامل ہوں، کثیر ہوں، تو اللہ پاک اس جنازے کی، اس میت کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی مر جائے اور اس کے نماز جنازہ میں ایسے 40 آدمی نماز پڑھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی مغفرت کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو پسند کیا۔ اس کے لیے فضیلت ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ 100 آدمی ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ
ان کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یا اس پر مزید کرم یہ کہ کم از کم 40 تو ہو جائیں، 40 ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو، اس پر بھی اللہ جل شانہ میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ یہاں پر کثرت مراد ہے۔ وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزاهم 3 أجزاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھنے لگتے اور لوگوں کا مجمع تھوڑا سمجھتے تو لوگوں کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے، پھر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر 3 صفیں نماز پڑھیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو ابو داود نے اور ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس کو حدیث کو حسن کہا۔ یعنی مسلمانوں پر ایک یہ بھی حق ہے کہ جب کوئی مسلمان وفات پا جائے، جس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے جنازے میں دوسرے مسلمان شرکت کریں۔ اگر جنازے میں بہت سے لوگ ہیں تو جتنی بھی ان کی صفیں بنے صحیح ہے بنا دیں، اور اگر آدمی کم ہو تو پھر اب ان کو 3 صفوں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا، یعنی اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی جس کی 3 صفیں ہوئی۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ فقط اوجبا، یعنی اس نے جنت واجب کر لی، تو اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا کوئی حق نہیں، تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، تو اللہ کے ذمے تو واجب نہیں، تو یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے خود اپنے اوپر یہ لازم اور واجب کر لیا کہ جس شخص کی 3 صفیں ہوں گی اس کو میں لازمی جنت دوں گا۔ یا مطلب یہ کہ اس قسم کے شخص کے لیے اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ اپنے فضل سے کر لیا، اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جو وعدہ کرے اس کو وہ ضرور پورا بھی فرماتے ہیں، تو اس کو وجوب لغیرہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہاں وجوب لذات ہی، حق تعالیٰ شانو کی ذات کے لیے جائز نہیں۔ اور علامہ کرمانی لکھتے ہیں کہ عام نماز کی جماعت میں صف اول میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، لیکن نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑے ہونے کی زیادہ فضیلت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ صفیں بنے اور وہ جس کی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے اللہ اس کو بخش دے۔ اس حدیث میں بھی لوگوں کی کثرت کا ذکر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اس قدر پیار ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے تو میت کو اس کا فائدہ ہوگا، تو اس لیے اللہ پاک نے جنازہ پڑھنے کی اتنی فضیلت لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب رکھ دیا تاکہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور اپنی مسلمان بہن یا بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی کروائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔